اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قیام کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی مانند بنایا۔ ابھی ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے، ایکچوئل تو اس کا رنگ بلیک ہے۔ یہ تو بلو کلر کی اوزون لیئر ہے جس کی وجہ سے، جس پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، جو رات کے وقت آپ کو نظر آتا ہے۔ اور ایک وہ آسمان کی تہیں ہیں جو مختلف لیئرز ہیں ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اوپر، اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اور کئی ایک لیئرز ہیں۔ اور پھر یہ پوری کی پوری جو زمین کے گرد تقریباً 80,000 کلومیٹر کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں سے بھی پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں، اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے۔ پھر اس میں کئی ایک لیئرز ہیں جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو واپس کرتے ہیں، اور ایسی لیئرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم، آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں، جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہیں گزر کے نیچے تک آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گی، واپس زمین کے اوپر سگنل نہیں آئے گی۔ تو ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور زمین کو بھی آپ بچھو نا، ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا میگنیچیوڈ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو ہر سیکنڈ میں 2 دفعہ زمین تباہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو، ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں، ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے، اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسڈ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چل رہا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کیا ہی خوبصورت تمہیں سنوارا ہے۔ یعنی یہ تو اب پھر ایک پوری سائنس ہے نا جی، انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا نظام بنایا۔ ایک تو شکل کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان لگائے ہیں، لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف۔ ناک ہی لگایا نا سب کو، آنکھیں ہی لگائی ہیں نا، ہونٹ ہی لگائے ہیں نا۔ یعنی آپ کی میتھمیٹکس فیل ہو جاتی ہے کہ پروبیبلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو 2⁻n پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 2⁻7 اتنی پاسبلٹیز بنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ان گنت بنا دی۔ انسان کی عقل دنگ، اور سانچے سے بن کے نکل رہے ہیں انسان۔ ایک بندے کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ماں باپ سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے، اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہوں تو دادی دادے کو تو پیار ہی کوئی نہ آئے، ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ شکلیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر کے جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے۔ یعنی دنیا پہ 7 ارب انسان ہے نا، تو آپ 7 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں، کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور 7 ارب کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے میرے بھائی، 1 ارب گنتی گننے کے لیے نا 25 سے 30 سال چاہیے، اگر 24 گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہیں، 1 2 3 4 5 6۔ 1 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں 2 ارب لوٹ لیا، 3 ارب لوٹ لیا۔ 3 ارب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے۔ 3 ارب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی 1 لاکھ روپے خرچ کرے نا، 60 سال تک بھی خرچ کرتا رہے نا تو ختم نہیں ہوگا۔ روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے، یہ 3 ارب ہے، کیونکہ روزانہ انسان کا دل 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک 60 سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل جو ہے وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے۔ تو یہ ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہے، آپ ذرا گننا شروع کریں۔ یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے، لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 ارب کے اندر جو ہے وہ
کتنے بڑی اماؤنٹ چھپی ہوئی ہے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر رہا ہے. ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی, یہ تو 1886 میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے. اب تو میرے بھائی جس لیول کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے نا, ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے نا, اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے, وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کرتی. پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے یہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر وہ آنکھوں کی پکچر اتارتے ہیں. اب فنگر پرنٹس والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا, کیونکہ کئی جو ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے انگوٹھے ہی کاٹ لیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس ملک سے ہے, کہاں سے ہے. انہوں نے کہا انہوں اکھا کٹو پھر. اب وہ آنکھوں کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں پکچر تو پہچانی جاتی ہے, کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو انسان سے نہیں بھاگ سکتا, تو اللہ سے کون بھاگ سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر دیکھے مانی تھی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا کے بتا دی, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمپنسیٹ کرنا تھا. صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی, اللہ کی حجت دنیا. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس فارم میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں جو اس زمانے میں صرف غیب پہ ایمان والی چیزیں تھیں وہ کھول کے سامنے کر. کسی شخص نے سوچا تھا, اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ہر شخص کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا, قیامت دن اس کے سامنے لے آئیں گے. لوگ سوچتے تھے گلے میں, یار کیا اتنی سی جگہ کے اوپر کیسے نامہ اعمال لٹکایا جا سکتا ہے. وہ گلینڈ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں, اتنی سی چیز میں کیسے سٹوریج ہو سکتی ہے. آج آپ دیکھ لیں اتنی جو ہے وہ ٹیرا بائٹس کے اندر یو ایس بیز اور میموری کارڈ آ گئے جن میں آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سٹور کر سکتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تمہارے لیے کھانے کی پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, اور یہ ہے اللہ تمہارا رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تو بس بڑی ہی برکت والی ذات ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ویسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا مولوی صحیح کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, کیونکہ جو ہدایت اس نے سمجھی ہوئی ہے نا قرآن پاک بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ چند ایک آیات پڑھ کے کسی نے کسی بابے کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی فرشتے کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی جن کو, کسی بزرگ کو, کسی نبی کو, کسی صحابی کو مدد کے لیے پکارے گا جس کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے تہاڈا رب, اللہ دے بندے ہو, رب دیا ہے کوالٹیز ہوندیاں نے, تسی کیوں رب منے ہیں. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, نیور.